السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مائی نیم از محمد امیر معاویہ، آئی ایم لیکچرر آف اسلامک اسٹڈی اینڈ ترجمۃ القرآن۔ اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پریویس ایئر 9th کلاس اور فرسٹ ایئر میں ایک سبجیکٹ ایڈ کیا گیا جس کا نام رکھا گیا ترجمۃ القرآن۔ اس میں قرآن پاک کی صورتیں ایڈ کی گئیں۔ تو اس لیکچر میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ فرسٹ ایئر کا جو سلیبس ہے ترجمۃ القرآن کا وہ کیا ہے اور پہلی صورت کون سی ہے، اور اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں۔ فرسٹ ایئر اگر دیکھا جائے، فرسٹ ایئر کے ترجمۃ القرآن کو اس کی ٹوٹل 4 صورتیں ہیں۔ کتنی صورتیں ہیں؟ سلیبس ٹوٹل 4 صورتیں۔ پہلی صورت کا نام ہے سورۃ البقرہ، دوسری ہے سورۃ آل عمران، تیسری ہے سورۃ الانفال، چوتھی ہے سورۃ التوبہ۔ ٹوٹل سلیبس یعنی کمپلیٹ بک یہی 4 صورتیں ہیں۔ تو ہم نے جب دیکھا تو سلیبس میں ہمیں پتہ چلا کہ پہلی صورت سورۃ البقرہ آتی ہے۔ تو ہم سورۃ البقرہ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جب بھی ہم سورت کا ورڈ یوز کرتے ہیں اسٹوڈنٹس، پہلے ہمارے مائنڈ میں یہی آتا ہے کہ سورت کی 2 کنڈیشنز ہیں۔ سورت کی کتنی کنڈیشنز ہیں؟ 2۔ یا تو سورت مکی ہوگی یا مدنی ہوگی۔ مکی سورت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہجرت سے جو ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی وہ مکی ہیں اور ان کی تعداد دیکھی جائے تو 86 ہے۔ اور دوسری کنڈیشن صورت کی یہ ہوتی ہے کہ وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی انہیں کہتے ہیں مدنی صورتیں، اور مدنی صورتوں کی اگر تعداد دیکھی جائے تو 28 ہے۔ جب ہم نے سورۃ البقرہ کا ورڈ یوز کیا تو ہمارے مائنڈ میں آیا کہ یہ صورت کون سی ہے۔ پھر ہم نے مطالعہ کیا تو ہمیں پتہ چلا یہ مدنی صورت۔ یہ کون سی صورت ہے؟ مدنی۔ تو ایک تو یہ ہمیں پتہ چلا مدنی صورت ہے، دوسرا ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہجرت کے بعد سب سے پہلی مدنی صورت جو ہے وہ بھی یہی سورۃ البقرہ ہے۔ یعنی پہلی صورت جو ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی، مدنی صورتوں میں اگر پہلی صورت جو شمار کی جاتی ہے وہ بھی سورۃ البقرہ ہے۔ ایک اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس صورت کے جو بھی صورت ہوتی ہے اس کے یہی ڈسکس کیا جاتا ہے کہ رکوع کتنے ہیں، آیات کتنی ہیں۔ تو ہم نے دیکھا سورۃ البقرہ کے رکوع 40 ہیں۔ کتنے رکوع ہیں؟ 40۔ دوسری چیز ہم نے دیکھا سورۃ البقرہ کی آیات کتنی ہیں، تو ہمیں پتہ چلا سورۃ البقرہ کی 286 آیات ہیں۔ کتنی آیات ہیں؟ 286۔ اس کے بعد آپ نے سن رکھا ہوگا ایک ورڈ وجہ تسمیہ۔ وجہ کا مطلب ہوتا ہے سبب، ذریعہ۔ تسمیہ اسم سے، اسم کا مطلب ہوتا ہے میننگ ہوتے ہیں نام۔ وجہ تسمیہ کہ اس صورت کو یہ نام کیوں دیا گیا، وجہ کیا ہے؟ بالفرض سورۃ البقرہ، اس کو یہ سورۃ البقرہ کا نام دیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے، ہم اس میں یہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اصل میں بات ہوتی یہ ہے کہ جب بھی کسی صورت کا نام رکھا جاتا ہے وہ ورڈ اس مناسبت سے رکھا جاتا ہے کہ وہ صورت کے اندر ورڈ بار بار آتا ہے یا مرکزی طور پہ وہ ورڈ بیان کیا جاتا ہے۔ جب ہم سورۃ البقرہ کی وجہ تسمیہ دیکھ رہے تھے تو ہمیں پتہ چلا آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 73 تک ایک لفظ بار بار بقرہ استعمال ہوا ہے۔ یہ بقرہ عربی لینگویج کا ورڈ ہے، عربی زبان کا۔ اس کے میننگ ہے گائے۔ کیا؟ گائے۔ تو اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ یعنی آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 73 تک ایک بار بار ورڈ آیا ہے بقرہ جس کے میننگ ہے گائے۔ اسی مناسبت سے اس صورت کا نام کیا رکھا گیا؟ سورۃ البقرہ۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ سورۃ البقرہ کی وجہ تسمیہ۔ اسٹوڈنٹس، یہ مدنی صورت، رکوع، آیات، وجہ، یہ آیات تک یہ آتی ہیں MCQs میں چیزیں۔ بورڈ کے اندر پوچھی جاتی ہیں کہ یہ سورۃ البقرہ ہے مکی ہے یا مدنی، یا پوچھا جاتا ہے سورۃ البقرہ کی آیات کتنی ہیں یا رکوع کتنے ہیں۔ یہ چیزیں بورڈ کے اندر پوچھی جاتی ہیں MCQs کے طور پہ۔ لیکن جو بورڈ کے اندر شارٹ کویسچن کے طور پہ پوچھا جاتا ہے وہ پوچھا جاتا ہے وجہ تسمیہ۔ اسٹوڈنٹ، جب بھی ہم کوئی صورت ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں نا، ایک ورڈ ہے ریاضیاتی مطالعہ جسے ہم کہتے ہیں میتھمیٹکس اسٹڈی، تو ہم اس صورت کے بارے میں یہ بھی ریاضیاتی مطالعہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ریاضیاتی مطالعے سے یہ مراد ہوتا ہے یہ قرآن کی کون سی صورت ہے، ایک، دوسرا کون سے پارے کے اندر ہے۔ ہم نے سورۃ البقرہ کو جب دیکھا تو ہمیں پتہ چلا سورۃ البقرہ قرآن کی دوسری صورت ہے۔ پہلی سورۃ الفاتحہ، دوسری سورۃ البقرہ ہے۔ اس کے بعد دیکھا کہ یہ تقریباً پہلے 3 پاروں میں ہے، کیونکہ پہلا پارہ بھی پورا ہے سورۃ البقرہ، پورے پارے کے اندر ہے، دوسرے پارے کے اندر بھی پورا پارہ سورۃ البقرہ ہے، تیسرے پارے میں بھی 2 پاؤ سورۃ البقرہ کے ہی ہیں، اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ہم کہہ دیتے ہیں تقریباً پہلے 3 پاروں میں ہے، ٹھیک ہے، 2.5 پاروں میں ہے، لیکن تقریباً کا ورڈ یوز کر کے پہلے 3 پارے کہہ دیتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں ریاضیاتی مطالعہ۔ اس کے بعد ہے کہ سورۃ البقرہ کے ٹوٹل کلمات کتنے ہیں۔ جب ہم نے مطالعہ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ 6121 کلمات ہیں کس کے؟ سورۃ البقرہ کے۔ دوسرا ہم نے دیکھا کہ سورۃ البقرہ کے حروف کتنے، تو ہمیں پتہ چلا 25500 جو ہے سورۃ البقرہ کے حروف ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ سورۃ البقرہ کے نام
ویسے تو بہت ہیں لیکن خاص طور پہ 2-3 نام ایسے ہیں، 2 نام خاص طور پہ جو کہ بورڈ کے اندر بھی پوچھے جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ یہ حدیث کے اندر بھی فرمایا۔ ایک ورڈ ہے فسطاط۔ فسطاط کے میننگ ہوتے ہیں خیمہ۔ سورۃ البقرہ کا دوسرا نام ہے فسطاط القرآن۔ اس کے بعد دوسرا یہ فسطاط القرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورۃ البقرہ کو یہ MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے، یا یوں پوچھا جا سکتا ہے کہ فسطاط القرآن فسطاط کے میننگ کیا ہے؟ تو فسطاط کے میننگ ہے خیمہ۔ دوسرا ورڈ ہے سنام القرآن۔ سنام کہتے ہیں چوٹی کو۔ جس طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر ایک چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، قرآن کی چوٹی کیا ہے؟ سورۃ البقرہ۔ تو بچوں اگر پیپر میں آ جائے کہ سورۃ البقرہ کے کوئی سے 2 نام تحریر کریں تو آپ نے ایک لکھ دینا ہے فسطاط القرآن یعنی قرآن کا خیمہ، دوسرا سنام القرآن یعنی قرآن کی چوٹی۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم نے فرسٹ ایئر کا جو سلیبس ڈسکس کیا ہے تو ہم نے دیکھا کہ فرسٹ ایئر کی ٹوٹل 4 صورتیں ہیں، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ الانفال اور سورۃ توبہ۔ اس کے بعد ہم نے پہلی سورت ڈسکس کی سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ کی ہم نے پہلے دیکھا کہ یہ مکی صورت ہے یا مدنی، ہمیں پتہ چلا مدنی صورت ہے اور مدنی صورتوں میں پہلے نمبر پر ہے، یعنی ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے پہلی صورت یہی نازل ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے رکوع دیکھے، 40 رکوع ہیں سورۃ البقرہ کے، آیات دیکھی 286 آیات ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا وجہ تسمیہ دیکھا تو آیت نمبر 67 سے لے کر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 73 تک ایک لفظ بار بار آیا ہے جسے ہم کہتے ہیں بقرہ، اور بقرہ عربی لینگویج کا ورڈ ہے، اس کے میننگ ہے گئے، اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہم نے دیکھا ریاضیاتی مطالعہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورت کون سے نمبر پر ہے، یہ سورت کون سے نمبر پر ہے اور یہ کتنے پاروں پر ہے۔ تو ہم نے دیکھا یہ سورت دوسری سورت ہے، قرآن کی پہلی سورت الفاتحہ ہے، اور دوسرا ہم نے دیکھا کہ یہ تقریباً پہلے 3 پاروں پر ہے، کیونکہ پہلا پارا پورا ہے، دوسرا بھی تیسرے کا ہاف ہے، تو اس لیے تقریباً کا ورڈ یوز کر کے 3 کہہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کلمات کتنے، سورۃ البقرہ کے کلمات کتنے، تو سورۃ البقرہ کے کلمات دیکھیں تو 6121 کلمات ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا سورۃ البقرہ کے حروف کتنے، 25500 حروف ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سورۃ البقرہ کے نام ویسے تو بہت ہیں، حدیث کے اندر جو ذکر کیے گئے وہ ایک ہے فسطاط القرآن، فسطاط کہتے ہیں خیمے کو، تو دوسرا ہے سنام القرآن، سنام کہتے ہیں چوٹی کو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا ہر ایک چیز کی چوٹی ہوتی ہے، قرآن کی چوٹی کیا ہے؟ سورۃ البقرہ۔ تو اسٹوڈنٹس یہ یاد رکھیے گا کہ شارٹ کویسچن میں یہ سورۃ البقرہ کے نام پوچھے جاتے ہیں، ایک دوسرا MCQs میں پوچھا جاتا ہے فسطاط القرآن کس سورت کہا گیا ایک، یا دوسرا یوں MCQs پوچھا جاتا ہے کہ قرآن کی چوٹی کس سورت کو کہا گیا، تو یاد رکھنا ہے سورۃ البقرہ کو۔ اسٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز لیکچر میں ملتے ہیں اور اس میں ہم سورۃ البقرہ کے مضامین اور سورۃ البقرہ کی فضیلت اور آیت الکرسی کی فضیلت ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھتے رہیے، امید آپ سب خیریت سے۔ وعلیکم السلام۔